آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 597 ہجری۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، اہم یزید کے متھے مار دیا۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں۔ وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا۔ کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے، لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے۔ جو اسی کے ساتھ جڑا ہے وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں۔ انہوں نے خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے، دیکھیں میں نے کروا لیا۔ اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے، کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے، تم نے لی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے۔ آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے۔ تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا؟ آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا، تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے۔ الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید، یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی۔ اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے۔ پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی، میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا، یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی، حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹنگ نہیں بیٹھتی۔ پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے، اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے، اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے، یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے، گڈا بڑا پٹکار مارے انہوں نے۔ پھر انہوں نے عامر بن رمبل کا قول بھی نقل کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا۔ پوچھا کیا کیا، کہا ان کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا۔ تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے، حدیث لے لیجیے، انہوں نے کہا حدیث کیا، ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی۔ اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں، 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی، بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا، اس کے بعد 20 سال یہ حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد۔ 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے، اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا ہے، کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگ ہیں۔ پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے، جو ہم امیر شام کہتے ہیں، یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا۔ اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے، کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں۔ اچھا اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا، حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا، بالکل جھوٹ۔
حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا, یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے, یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا. جھوٹا دفاع نمبر 6, وہ کہتے ہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا, خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا, ایم یزید کے متھے مار دیا ہے. واہ واہ, بالکل کوفیوں نے مارا تھا, لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے. یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا, جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا. بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے, اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا, برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں. وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا. کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں, وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے. اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے. مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا, اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنی سے ہٹایا گیا, لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے. اور پھر مختار صفوی آیا, اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا. بخاری اٹھا کے دیکھیں, ترمذی اٹھا کے دیکھیں, حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا, آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, وہ اتنا ہی کر سکتے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, 90 پلس تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر مبارک, علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا, اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا, نکال ہی دیا. عربی میں لکھا ہوا ہے, آپ کھول کے دیکھ لیں, مکتبۃ الشاملہ میں بھی, اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا, میں نے کہا یہ دیکھ لیں, انہیں یقین ہی نہیں آیا. کہتے یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اچھا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں. انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا, میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں. sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں, عربی میں علیہ السلام لکھا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے. تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا, وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے, لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں, یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے, نہ کہ وہ شیعہ علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا. اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے, 20 بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا. یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے, بالکل جھوٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں, یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے, تو میں دوسرے راستے سے جاؤں. لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی, انہیں بھی خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کی راستہ نہ بدلے, تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے. جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے بندو ڈر جاؤ, جھوٹ مانتے ہو, اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے, وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں. انہوں نے خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے, دیکھیں میں نے کروا لیا ہے. اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے, کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے, تم نے لی ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا, جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی الاسلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی, وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا. کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کے کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں, میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا, آپس کی خانہ جنگی تھی, یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا, انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف, امام بلازری کی کتاب, اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا, وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے, پکا یزیدی ہے وہ.
ایون آپ تو وہاں بھی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں بندیالوی کو، تو اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن کلن وہ یاد آیا جائے، میں انہوں نے دسا سی تو قرآن میں نہیں آتا ظالم کتھو چیزاں چک کے کتنے فٹ پہ کرنا ہے. کلن وعد اللہ الحسنى، اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے.